السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اکانومی ان فوکس. میں ہوں مونا عالم. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ان کی طرف سے مچ اویٹڈ جو انسینٹو پیکج ہے، جو کہ تمام ایکسپورٹس کو آل انکمپیسنگ پیکج نظر آتا ہے، لیکن خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیگمنٹ کو، ہماری جو ٹیکسٹائل بیک بون ہے ہمارے برآمدات کے حوالے سے، اس کو بڑھانے میں، اس کو فوکس کرنے میں، بوسٹ کرنے میں، وہاں پر اس کا فوکس نظر آتا ہے. پاکستان کی جو $25 بلین کی مسلسل ڈوینڈلنگ ایکسپورٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے، اس کو پازیٹیولی ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے یہ حکومت کی طرف سے جو ریسنٹ موسٹ اقدام ہے یا ریسنٹ موسٹ جو پیکج ہے، انسینٹو ہے، اس کا اعلان آج کیا گیا ہے. خاص طور پہ اس کے ٹرن اراؤنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو واپس انکریزنگ ٹریجیکٹری کی طرف ہمارے خاص طور پہ برآمدات جو ہیں ان کو لے جانا، ان کو وہاں پر گامزن کرنا، یہ اس کا مقصد نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو برآمدات اور درآمدات کا فرق ہے، جس کو ہم لوگ تجارتی خسارہ کہتے ہیں، یہ بھی نیرو ڈاؤن ہوگا اگر ہماری برآمدات بڑھتی ہیں یا ہماری درآمدات کم ہوتی ہیں. تو ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ اس کا فوکس نظر آتا ہے کیونکہ اس سے برآمدات میں اضافہ متوقع ہوگا. اس انسینٹو پیکج کی جو مالیت ہے ایز ہائی ایز ₹180 بلین ہے، اور اس میں ویلیو ایڈڈ جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں جیسے کہ گارمنٹس ہیں، ٹیکسٹائل میڈ اپس ہیں، پروسیسڈ فیبرک، یارن، گرے فیبرک، اسپورٹس گڈز، لیدر اور فٹ ویئر، ان سب پر ڈیوٹی ڈرا بیک ریٹس دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کاٹن امپورٹ پر جو عائد کسٹم ڈیوٹی تھی اور سیلز ٹیکس تھا، دونوں کو وڈرا کیا گیا ہے، دونوں کو ہٹایا گیا ہے. اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ ملک اس کی وجہ سے، اس تمام پیکج کی وجہ سے، جو کہ 1 جنوری سے اپلائی ہو کے جون 2018 تک اپلیکیبل رہے گا، اس کی وجہ سے یہ تمام ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم لوگ پاکستان کو لے جا پائیں گے. ایکسپورٹس میں ایڈ کرنے کے لیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ریجنلی کمپیٹیٹو ہونا ضروری ہے. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی ویسے ہی اس کی مناسبت سے کم ہونا اور ان کے کمپیریزن میں کم ہونا ضروری ہے. تو کیا اب اس میں برننگ کوشچن یہ ہوگا کہ کیا اس طرح کے پیکج کے بعد سے ہم ریجنلی کمپیٹیٹو ہو پائیں گے یا ہم اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں ان کو بہتر بنانا اور ان میں ویلیو ایڈ کرنا. ہم جانتے ہیں کہ تقریباً را فارم میں ہم اپنے ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے. تو یہاں پر کیا ویلیو ایڈ کر کے اس کا جو ریٹرن ہمیں ملتا ہے عالمی منڈی میں وہ بہتر ہو پائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں، ایک الارمنگ فگر اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کی الون جو ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹ کے برابر ہیں. اس طرح کے جو تفریق ہے یا اس طرح کے جو ڈفرینسز ہیں، ڈسکرپنسیز ہیں، کیا ان کو ہم لوگ دور کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک اور سوال ہے جو کہ ہم اس نشست میں پٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ اس انسینٹو پیکج کے حوالے سے کہ اب اس کے بعد کیا متوقع ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے. کیا یہ تمام لوگوں کی، اسٹیک ہولڈرز کی وشز کی مناسبت سے ہے؟ میرے ساتھ آج کی ڈسکشن میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ تشریف فرما ہے، چیئرمین ہیں آپ بیگ گروپ کے، اور اس پورے ڈسکشن میں اس پورے جو انسینٹو پیکج ملا ہے اس میں آپ کا بہت ہی جو ایک اہم رول ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ رہا ہے، لہٰذا آپ سے جانیں گے اس کے بارے میں. مسٹر عتیق الرحمان بھی میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں آپ، لہٰذا اکنامک پرسپیکٹو سے یہ بات کریں گے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے. مسٹر پرویز مدراس والا از آلسو امنگسٹ اس، چیئرمین ہیں پاکستان آسٹریلیا بزنس فورم کے، لہٰذا آپ سے بھی انہی پہلوؤں پر بات کرنے کی کوشش رہے گی. فون لائن پر ہم لوگ سیاسی موقف جانیں گے کیونکہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹیکسٹائل تھی وہ بھی اس حوالے سے کچھ برین اسٹارمنگ سیشنز کرتی ہوئی نظر آئی تھی. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ PMLN سے موجود ہوں گے اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اور وہاں سے موجود ہوں گے. بہت شکریہ ٹو آل دا جینٹلمین ہیئر ان دا اسٹوڈیوز ایز ویل. شارٹلی جو ہمیں فون پہ جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی، ان کا بھی بہت شکریہ ان کی پریزنس کے لیے، ان کی پارٹیسپیشن کے لیے. ڈاکٹر بیگ آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. پہلے تو مبارکباد یقیناً بنتی ہے پیکج جو اب یہ اعلان کیا گیا ہے. بتائیے گا جو چیزیں آپ نے پروپوز کی تھیں یا پٹ اپ کی تھیں، کیا یہ بالکل اس کی مناسبت سے ہے یا کچھ کمی بیشی اس میں کی گئی ہے؟ نہیں، تقریباً چیزیں جو پیش کی گئی تھیں وہ وزیر اعظم صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ مانی ہیں. میں وجہ بتلاتا ہوں، وہ ضروری بھی تھا اور ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے، ٹو لٹل ٹو لیٹ، اور پھر مارکیٹ شیئر کھو دیتے ہیں. ایکچولی ہمارے زیادہ تر معاشی انڈیکیٹرز بہترین پرفارم کر رہے تھے. ہمارے ریزروز بڑھے ہیں، ہمارے ریمیٹنسز بڑھی ہیں، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، ہمارا انفلیشن کم ہوا ہے، بینکنگ ریٹ کم ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ 49,000 پہ پہنچ گئی. ایک چیز چپتی تھی جو کم ہو رہی تھی وہ ایکسپورٹ تھی، کہ ایکسپورٹ کیوں کم ہو رہی ہے. اچھا، اس میں ایک ریزن تو یہ تھا کہ خطے میں مندی ہے، کموڈیٹی کی پرائزز کم ہوئی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹٹولیں تو پتہ چلتا تھا کہ نہیں، ہماری جو مصنوعات ہیں وہ ان کمپیٹیٹو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتی جا رہی ہیں، لہٰذا ہم بائر کی فرسٹ چوائس نہیں ہے. فرسٹ چوائس بنگلہ دیش یا انڈیا یا چائنا ہے جہاں پہ چیزیں ہم سے سستی اور معیاری چیزیں دی جا رہی ہیں.
تو یہ وزیر اعظم صاحب کو یہ سفر شروع ہوا تھا کہ انہوں نے ہم کو بلایا تھا کہ بھئی وجہ بتلائیں یہ ایکسپورٹ کیوں کر رہی ہے. تو 2 دن ہم لوگ گئے تھے. ایک دن ہم نے کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی تھی, ایک دن وزیر اعظم صاحب نے صبح 8:30 سے 1:30 بجے تک پی ایم ہاؤس میں یہ پریزنٹیشن ہماری لی تھی. اور اس کے بعد بھی میٹنگیں چلتی رہی تھیں. وہ کراچی آئے اسٹاک ایکسچینج کی ٹاپ 25 کمپنیز کا اوارڈ دینے. تو انہیں یہ جب یہ بتلایا کہ جی ہماری ویجز زیادہ ہیں, بنگلہ دیش میں 7,000 ٹکا ہے, ہمارا 14,000 روپے ہیں. بنگلہ دیش میں ہم سے انرجی جو ہے 1/3 ہے, 1/3 قیمت پر ہے. ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ایکسپورٹ کے اوپر 4 سے 5%, جبکہ دنیا میں تھم رول یہ ہے کہ ایکسپورٹ 0 ریٹڈ ہوتی ہیں. ہمارے 200 بلین روپیز پھنسے ہوئے سیل ٹیکس کے ریفنڈ 2 سال سے جو ورکنگ کیپٹل ہمارا ڈرین آؤٹ کر گئے ہیں, اور ہمیں اکنامک ایکٹیویٹیز شرنک کرنی پڑ رہی ہے, اور جس کی وجہ سے مل بند ہوئے. ابھی ہماری سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹیکسٹائل نے جو اسٹیٹ بینک میں گورنر اسٹیٹ بینک 20 بینکوں کے پریزیڈنٹ اور لیڈنگ ٹیکسٹائل کے جو صنعت کار تھے پورے پاکستان کے, خصوصاً فیصلہ آباد کے, وہ آئی تھے. مجھے بھی انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن بینکنگ کریڈٹ فائنانس کے چیئرمین کی حیثیت سے بلایا تھا, اور ہم نے پریزنٹیشن دی. تو میں حیران رہ گیا کہ ہر بینک کا 25, 23, 27% تک پورٹ فولیو انفیکٹڈ رہ گیا NPL نان پرفارمنگ لون ٹیکسٹائل کی وجہ سے. اور اسٹیٹ بینک کا جو گورنر صاحب نے فگر دی, انہوں نے بھی یہی بتلایا کہ 798 میں کوئی 178 بلین ٹوٹل NPL ہو گئے جو 27% بنتے. یہ سب فگریں بڑی الارمنگ تھیں. تو وزیر اعظم صاحب نے اس میں خصوصی دلچسپی لی, اور وزیر خزانہ صاحب کو کریڈٹ, وزیر جو اپنا تجارت ہے کامرس منسٹر, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ان تینوں نے مل کے فیڈریشن کے ساتھ بھی, ہمارے گروپ تھا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کے, ان کے ساتھ بھی, اور ایپٹما کے ساتھ بھی یہ مذاکرات کے, اور آج انہوں نے 180 بلین کا ایک پیکج دیا ہے جو ٹریڈ انہینسمنٹ پیکج کہلاتا ہے, یعنی ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے یہ پیکج ہے. اس میں ٹیکسٹائل کا 70 سے 80 ارب روپے کا ہے. باقی جو ہے دوسری یہ ہیں جس میں ایکسپورٹس گڈس ہیں, سرجیکل گڈس ہیں, لیدر ہیں, یہ بھی جو ہے 5 سیکٹر ہیں ایکسپورٹ, 5 سیکٹر, ایک ٹیکسٹائل ہے, 4 باقی سیکٹر ہیں. اچھا, لیکن ٹیکسٹائل کو میجر دیا ہے کیونکہ یہ اکانومی کا ہمارا 55% ایکسپورٹ ہی اس سے آتی ہے, 40% جاب یہ دیتا ہے, اور GDP میں 7 سے 8% ہے. اب انہوں نے اس کو 30 مہینے کا ایک پیکج دیا ہے, لیکن ورکنگ جو کری ہے انہوں نے 18 مہینے پہ کی ہے, اور 18 مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی بلین آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. اور ایک وعدہ لیا ایکسپورٹر سے کہ 2017 کے جون میں آپ جو سال شروع ہوگا, 1 سال مالی سال یعنی نیکسٹ مالی ایئر, اس میں 10% ایکسپورٹ آپ نے کم سے کم جو ہوتی ہے وہ بڑھانی ہے. انکریمنٹل ایکسپورٹر سے لیا گیا, ایکسپورٹر نے کرا ہے, اور میں ان کو انڈورس کرتا ہوں آپ کے چینل پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کے قریب آ گئے ہیں. اب ہمیں انڈیا نے کیا کرا تھا, یہ بات بہت ضروری سمجھیے گا. انڈیا نے جب ہمیں GSP پلس ملا تو ہمیں ڈیوٹی فری ہو گیا مونس 27 ممالک کے لیے. ڈیوٹی ہماری کم ہوئی تھی 11% کے قریب. انڈیا نے رات کو 3:30 بجے 8% ریبیٹ دے دیا. صبح جب ہم اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی 11% کے بدلے میں 8 ملا, 3% انہوں نے کہا جی اب فائٹ کرو. تو ہم کام چلا رہے تھے. اس کے بعد انڈیا نے ابھی 2 ہفتے پہلے 5% ریبیٹ اور دے دیا ہے. تو 8 + 15 that makes 13%. اور ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو کریش کر دو, یہ مارکیٹ شیئر لے لو اور ختم کر دو, یعنی مرتے کو ایک آخری دیوار گرا دو. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر یہ کبھی خواب بھی ان کا پورا نہیں ہو سکتا. ہمارا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بڑی سسٹینیبل ہے. اور آج 2-3 فگریں میں جلدی سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے 6 مہینے کا $14.5 ارب ہو گیا تھا, یعنی ہماری امپورٹ زیادہ تھی اور ایکسپورٹ کم تھی. تو 1 سال کا اس سال متوقع ہے 29 بلین, یعنی 29 بلین امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کے مقابلے میں. یہ کہاں سے پے ہوگا؟ ریزرو ول بی ایٹن اپ, اور آپ کی کرنسی پہ پریشر آئے گا, روپی آپ کی نیچے جائے گی, اور یہ ایک ویشر سرکل ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اٹ واز اے ویری ٹائملی ڈیسیجن بائی دا پرائم منسٹر, فائنانس منسٹر, کامرس منسٹر, اور میں فیڈریشن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. نئے پریزیڈنٹ زبیر طفیل صاحب بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات ہوئی تھی, ایسے منیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کا کلیکٹیو ہے, اور اس میں ہمیں اب ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اب 8% کے بعد
یہ 7% مختلف آئٹم پہ ہے، 4% یان پہ، 5% فیبرک پہ ہے، 6% جو ہے ہوم ٹیکسٹائل پہ ہے، 7% گارمنٹس پہ. اس طرح سے جتنا ویلیو ایڈیشن زیادہ ہے اتنا پرسنٹیج زیادہ دی گئی ہے. جو جتنا ویلیو ایڈیشن کم ہے یا را مٹیریل ہے اس میں کم دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دو چیزیں ہیں جو اس کو خوبصورت اور مؤثر بناتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کاٹن کی فصل 2 سال سے پٹ رہی ہے. 13 اور 14 اور 15 ملین بیل ہماری آ گئی تھی 10 ملین بیل تو آپ نے امپورٹ کرنی ہے، تو ہم نے امپورٹ کرنی ہے تو اس پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی 4%. تو ہم نے کہا کہ ہم خام مال پہ تو ڈیوٹی دے کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ڈیوٹی بھی ختم کر دی، سیل ٹیکس جو تھا وہ بھی ختم کر دیا. پلانٹ اینڈ مشینری 4% کے قریب تھی. پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر جو سیل ٹیکس تھا وہ بھی امپورٹ پہ ختم کر دیا گیا. مین نیٹ فائبر ہے جو ہم پولیسٹر یوز کرتے ہیں اپنے فیبرک میں، جینس میں، وہ ہم چائنا سے کوریا سے منگاتے تھے. اس کے 2-3 پلانٹ ہمارے بھی ہیں. اس پہ باہر سے منگانے پہ ڈیوٹی دینی پڑتی تھی تو وہ ہمیں مہنگا پڑتا تھا. مجبور تھے کہ ہم لوکل خریدیں تھوڑی سی زیادہ قیمت پہ. آج وہ بھی انہوں نے باہر سے امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی ختم کر دی ہے. لوکل آپ کو سستا پڑتا لوکل خریدیں، باہر سے امپورٹ کیا ہوا آپ کو سستا پڑتا وہ منگائیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں ٹیکنیکل چیزیں، لیکن یہ ایک انسان کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ جو گرے ایریاز پہ، جو اریٹینٹس پہ، جو ایشوز پہ ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. اب یہ ایکسپورٹر کا کام ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس دکھائیں، ایکسپورٹ بڑھائیں، اور جب باقی انڈیکیٹر ہم فخریہ کہتے ہیں اور ایکسپورٹ پہ ہمارا سر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہم سر اوپر کرتے ہیں. ویسے سر کافی سارے ایسی باتیں ہیں، ایف ڈی آئی بھی ہماری ڈوینڈل کر رہی ہیں اگر ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں، اور اس میں کافی چیزیں آتی ہیں. ایک جگہ تو ہم نے چلیں کرٹیل کی ہے، اور ایف ڈی آئی تو سی پیک کی وجہ سے ہمیں بڑا سہارا ہے، وہ اتنی زیادہ ہمیں فکر نہیں ہے. ابھی نیگیٹو رہی ہیں، ابھی بتائیں گے. تیک صاحب بتائیے گا، ایک تو اس فگر پہ بھی نظر ثانی کیجیے گا، اور پلیز اس پیکج پہ بھی آپ کو لگتا ہے ہماری ڈوینڈلنگ ایکسپورٹ کو سنبھالا جا سکتا ہے. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں اس حوالے سے آتا ہے، ہم ایکسپورٹ ڈائیورسفائی بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے پروڈکٹس کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہم لوگ اپنے روایتی کنونشنل پروڈکٹس کو یا ایکسپورٹ سیکٹر کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نان کنونشنل کا کیا؟ بہت اچھی بات کی. سب سے پہلے تو میں اختیار بھائی نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا یہ ان کا سبجیکٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کو میں نوٹ کر رہا تھا، اس میں سے 4-5 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، اور وہ پوائنٹ میں ضرور بتاؤں گا، پھر اس پہ تھوڑا سا ایک ڈسکشن بھی ہو جائے. پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ آلموسٹ ختم کر دی گئی ہے، گیس ایشوز بھی نہیں ہیں، اور ریلوے کی بھی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، اور ٹیرف بھی کچھ کم ہو گیا ہے. اس میں ریوائول آف بھاشا ڈیم بھی ہے، تربیلا 4 بھی ریوائو ہو رہا ہے. 10,000 میگا واٹ کی بجلی ہے آلریڈی، اور اس کا انتظام بھی ہو رہا ہے. 30,000 میگا واٹ اور ایڈیشن ہونے جا رہا ہے. پالیسی ریٹ بھی کم ہے، انہوں نے کہا یہ گڈ ہے فار انویسٹمنٹ کے لیے. ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ کہ انہوں نے بتایا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں پرابلم ہے، اور پرابلم اس لیے ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ ابھی ڈیکریز اس لیے نہیں ہو سکتا اگر اکنامک پرسپیکٹو سے بات کریں کہ جو ریونیو جنریشن آپ کی اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ریونیو جنریشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے وہ بھی آپ کو نہیں آ رہا، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی وہ کافی وائڈ ہوتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر کے ہمارے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو بہت زیادہ چیلنج کر رہی ہیں اور اس کو ڈسٹرب بھی کر رہی ہیں. ہاں، جیسا کہ بات کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں فارن ایکسچینج میں، جس میں ہمارے ریمیٹنسز بھی شامل ہیں اور ہماری ایف ڈی آئی بھی ہے جو آپ نے بتایا، وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے اسپینڈ کر رہے ہیں ڈیٹ سروسنگ کے اوپر اور ان کی پروفٹ پے کرنے پہ، اور ریمیٹنس تھوڑے سے گر بھی رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ایکسپورٹس کو اگر ہم نے نہ بڑھایا تو امپورٹ کی فائنینسنگ میں سارا پیسہ خرچ ہوئے گا، جو ریونیو تھوڑا بہت بھی فارن ایکسچینج ہے. بات آ رہی ہے کہ یہ بہترین پیکج دیا گیا ہے، بہترین انسینٹیو دیے گئے ہیں. اب ایکسپورٹر کو چاہیے کہ اس چیلنج کو قبول کرے اور جو کام کرنے کا ہے اس کو کرے، اور نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، اور اس پہ کام کیا جائے. اور اپنے جو نیتی گٹیز تھیں، جو ہمارے ڈرا بیکس لگے تھے، جو ہمارا نام خراب ہوا تھا، اب ایکسپورٹ کو بڑھا کر بے انتہا اس نام کو کمانے کی کوشش کی جائے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ ہالیڈیز کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بیکم اے ورکنگ نیشن. ٹو مینی ہالیڈیز اینڈ نو ورک، یہ چیز ہماری ایکسپورٹ کو بہت خراب کر رہی ہے.
कोई जहाज किसी का इंतजार नहीं करता कि आज आपकी हॉलीडे है, वो जहाज आ रहा है तो वो आपका माल तैयार नहीं है तो आपके कंटेनर्स वहां नहीं पहुंचे तो वो आपका माल छोड़ के चले जाए। या एग्री करेंगे मुझसे इस बात से कि ये जब आपने काम करना शुरू किया और आपने दबाकर पैकिंग की और कंटेनर्स भेज दिया और वो कंजेशन हो गया वहां पे, तो वो उस लेवल पे भी छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज इट इज टू मच ऑफ कंजेशन इन दी पोर्ट एंड शिप कैन नॉट लोड इट। ये सारी चीजों को देखने के लिए मैं समझता हूँ सबसे बेसिक प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अटेंशन इस पर जानी चाहिए कि हम जहां एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने वर्किंग आवर्स के ऊपर देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी फर्म इन सेइंग कि आप सैटरडे संडे और उसके साथ मिली हुई हॉलीडेज को मिला के क्या कर रहे हैं, 3-3 दिन की हॉलीडेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कामयाबी हो ही नहीं सकती जब तक आप इमर्जिंग इकोनॉमी को चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ नहीं मिलाएंगे। जो काम इन्होंने अच्छा किया आने वाले भी तो उसको आगे बढ़ाया ना, ये जो काम पिछला अच्छा किया इन लोगों को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बीच में रुक क्यों जाते हैं काम? मिनिस्टर का काफी हद तक मोटो नजर आता है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन लेट मी ऑल्सो एब्सोल्युटली, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्लोगन है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इजाजत मुझे ये दीजिएगा, इस पे जब आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सियासी तौर पे ये कहा जाता है बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से कि ये मुफाहमत है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप उसको नहीं, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, मतलब नेशनल कॉज क्या है क्या नहीं है, वो लाइन काट रहा है। सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो आपका पॉइंट है जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहती है। अब इख्तियार भाई ने बात करी, जरूर दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करी जो स्टॉक एक्सचेंज में आता है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी हमें सख्त जरूरत है, जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट का चेक है। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट चेक होंगे, हमें बच्चों को जॉब मिलेंगी, लेकिन साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेइंतहा जरूरी है और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज काम करेंगे, इकोनॉमिक जोन्स चलेंगे और फिर हमारे जो बच्चे जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉबलेस बच्चे कहाँ से जॉब लेंगे? जॉबलेसनेस की बात में भी हमें पता है, हमें एसएमईज को अपने साथ लेके चलना होगा। ये इंडस्ट्रीज कितना करती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का इस बात पे कितना फोकस है? आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन टू डॉक्टर बेग, बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स परवेज मद्रास वाला साहब आप बताइएगा। पहले तो ऑफ कोर्स आपके इनिशियल कमेंट्स इस पैकेज के हवाले से, आपको लगता है और वो सवाल शायद कुछ रह गया कि अगर कन्वेंशनल सेक्टर को हम लोग बूस्ट करेंगे, हमारा नॉन कन्वेंशनल सेक्टर कैसे बूस्ट हो पाएगा? देखिए, ये पैकेज तो बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है और इसमें बेग साहब ने काफ़ी मेहनत की है, स्पेशली टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए, और ये ज़रूरत थी। मैं जिन टेक्सटाइल जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जिनसे आज भी बात हो रही थी, वो सारे बड़े खुश हैं। वो कह रहे थे कि ये तो टेक्सटाइल का पैकेज बहुत पहले आ जाना चाहिए था और ये जो इंडिया का बता रहे हैं, इसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की पूरी एक्सपोर्ट है ना, उसकी तो कमर ही तोड़ दी। मगर इसके बाद जो ये पैकेज आया है तो इससे आप समझ लें कि खुशी की लहर दौड़ गई है। अब ये है कि टेक्सटाइल में ठीक है, चैलेंजेस हमारे पास बहुत से हैं, हमारे पास एनर्जी के हैं, हमारे पास रोड नेटवर्क वो वाला नहीं है, काफ़ी दूसरे भी हैं, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना एफिशिएंट नहीं है और उनको थोड़ा सा आपको भगाना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। हाँ, ये है कि दूसरे सेक्टर हैं वो भी उसके साथ साथ ग्रो करें, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि टेक्सटाइल को भी एक पैकेज दिया है विच इज़ अबाउट 50% ऑफ द टोटल पैकेज, और बाकी जो दूसरे 4 सेक्टर हैं उनको भी खाली नहीं छोड़ा है। क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल के साथ साथ हमें चाहिए कि दूसरे सेक्टर को भी डेवलप करना चाहिए और जो दुनिया में दूसरे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं वो उनके पास इंजीनियरिंग गुड्स भेज रहे हैं बाहर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कारपेट की इंडस्ट्री है, सर्विसेज में, और फिर भी वो दूसरे एरियाज हैं उनको भी डेवलप करना चाहिए। और अब जो है ऐसा नहीं होगा कि भाई दूसरी इंडस्ट्री वाले ये कहेंगे कि भाई टेक्सटाइल वालों को तो आपने सारा पैकेज दे दिया, हमारा क्या, मगर उन्होंने दिया है, उन्होंने देखिए ये ब्लू आइड बॉयज को दिया है पैकेज, लेकिन आई थिंक द रेस्ट विल हैव दैट क्वेश्चन। मगर अभी कुछ को तो उन्होंने रिलीफ दिया है, मगर अभी भी वो बहुत से लोग जो हैं जिन लोग को समझेंगे कि भाई हमको नेग्लेक्ट कर दिया है, सेक्टर्स है ना उसके अलावा सेक्टर्स को दिया, ऑल एक्सपोर्ट सेक्टर्स। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, ये तो बहुत अच्छा क्या है कि टेक्सटाइल वालों को भी दिया है और दूसरों को भी दिया है। इसी तरह से जब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले भी बात कर रहा था बहुत से एक्सपोर्टर्स के लिए कि भाई आपने ऑस्ट्रेलियन मार्केट को क्यों टैप नहीं किया, तो वो ये कह रहा था कि भाई वी आर नॉट कम्पिटिटिव एनफ। अभी हम जाते हैं, वो बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग, और हम उनकी प्राइसेस को कम्पीट ही नहीं कर सकते, मीट ही नहीं कर सकते। इसके बहुत से रीजन है। एक तो ये है कि हमारी जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है,
ہمارے پاس جو کاٹن یارن امپورٹ کرتے ہیں یا کاٹن را کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ڈیوٹی ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس پہ ڈیوٹی بھی ختم ہوگی, سیل ٹیکس بھی ختم ہو گیا, مشین پہ بھی سیل ٹیکس ختم ہو گیا, تو ایک طرح سے ٹیکسٹائل کو ایک بوسٹ مل گیا. اور یہ بہت اچھا ہے کہ بھئی ٹیکسٹائل کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ دوسری جو انڈسٹری ہیں اس کی جو پیرالل انڈسٹری جو دوسری وہ بھی گرو ہوں گی, جو ایک طرح سے الائڈ انڈسٹری, اور اس سے آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اس سے آپ کی جو لوکل جو انڈسٹری ہے وہ بھی گرو کرے گی. ہمیں تو جو ہے نا لوکل انڈسٹری کو بھی میچور بنانا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہمیں ایکسپورٹ کر کے اور دوسروں کو پروموٹ کرنا ہے, مگر ہماری جو نارمل جو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے یہ بھی اس پیکیج کے ساتھ وہ بھی گرو کرے گی. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی ہمارا جو اگلے سال ہوں گے اس میں ہماری ایکسپورٹ بھی جائے گی, ہمارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. ہمارا انرجی کا جو پرائم منسٹر نے بولا کہ انرجی کے لیے انہوں نے بہت ساری سی پیک کا کریں, اور سی پیک کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں جو ایف ڈی آئی کا جو ایک تھا کہ بھئی ایف ڈی آئی کا ایک بہت بڑا چنک آیا ہے, آلدو اس کے اندر زیادہ تر فائدہ چائنا کو بھی ہوگا, پاکستان کو بھی ہوگا, اس کے لیے کہ بھئی وہ پیکیج ہی پاکستان کے لیے آیا ہے. مگر اس پیکیج کا تو یہ ہے کہ بہت عرصے سے انتظار تھا. سارے ٹیکسٹائل والے سارے ایکسپورٹرز بیچارے ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی. ہم یہ دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ بھئی بنگلہ دیش جو اتنا چھوٹا کنٹری ہے وہ اس کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ رہی ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ مرزا صاحب نے صحیح کہا کہ ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر تو صرف ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے. یہ میں نے اپنے میں کہا. ہاں, اب آپ دیکھیں کہ بھئی کیسی ایسی, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ٹیکسٹائل از اوور بیک بون, ٹیکسٹائل سے ہماری جو ہے نا اکنامی چلتی ہے, اور ہم اسی جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہی توجہ نہیں دے رہے. اگر ہم ٹیکسٹائل کو, ٹھیک ہے جو لیٹ آئے ہیں ہم اس میں ڈیسیشن تھوڑا لیٹ تھا, مگر اگر تھوڑا پہلے لے لیتے, اور یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر اپنے دوسرے معاملات میں الجھے ہوئے تھے. مگر یہ میں ایک اور اس پلیٹ فارم پہ ایک اور بات کہوں گا کہ دیکھیں کنٹری جب چلتی ہے تو معاملات تو ہوتے رہتے ہیں, مگر یہ جو کاروبار کا جو ہوتا ہے نا اس کو کبھی بھی جو ہے نا اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مختلف ٹیمیں ہیں, آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ جو ہے اس میں فوکس کریں اور ٹرائی ٹو پروموٹ اوور ایکسپورٹ, اور باقی جو معاملات ہیں وہ باقی ٹیمیں نپٹائیں. مطلب کہ وائی ساری جو آپ کی جو کابینہ ہے وہ ایک ہی طرف چل رہی ہے, ایک ہی پوائنٹ میں کر رہی ہے, ایگزیکٹلی. ہاں, تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. ایک اور جو ہم لوگ بات کریں گے اسی نشست میں کہ تھائی لینڈ اور ترکی کے ساتھ بھی ایف ٹی ایز اس وقت نیگوسیشن فیزز میں ہیں. آئیڈیلی کیسے ہونے چاہیے کہ ایف ٹی ایز, اور جو ہم بات کرتے ہیں سکھ ٹیکسٹائل یونٹس کی, وہاں پر کیا وجوہات تھیں جس وجہ سے ان کو 6 ٹیکسٹائل یونٹس کہا جا رہا ہے اب, اور کیا وہ اس کانسیکوینٹلی اس پیکج سے ایڈریس ہوتی بھی نظر آتی ہیں یا نہیں؟ آل دیز اینڈ مور, اسٹے ود اس, ویل بی بیک. زونگ موبائل براڈ بینڈ ڈیوائسز کے ساتھ کہیں بھی انجوائے کریں 4 گنا فاسٹر انٹرنیٹ بنا رکے. ابھی اپنے قریبی زونگ آؤٹلیٹ سے موبائل براڈ بینڈ ڈیوائس خریدیں اور پاکستان کے نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک پر 4G کے مزے اڑائیں. ایک نئی اسپیڈ, ایک نیا خواب, زونگ 4G. لو یہ کہاں گیا وکی؟ دادی یہ لو آپ کے 10 روپے. کوئی بات نہیں, 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے. ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے وہ بھی صرف 10 روپے میں. سرف ایکسل. زونگ لایا پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سم جو دے 4 گنا تیز انٹرنیٹ سپیڈ آپ کے ٹیبلٹ اور جیو سم فونز پر. مطلب نیٹ ورک کوئی بھی, انٹرنیٹ صرف زونگ 4G. ابھی قریبی ریٹیلر, فرانچائز یا سروس سینٹر سے انٹرنیٹ سم حاصل کریں اور پاکستان کے نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک کے مزے اڑائیں. ایک نئی سم, ایک نیا خواب, زونگ 4G. پاور جو دکھائی دے, یہ صرف سٹائل کی بات نہیں, یہ بالوں کی بات ہے. چکنائی اور ڈینڈرف فری بال پاور ہے پیور مین سے.
जोंग मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइसेस के साथ कहीं भी एंजॉय करें 4 गुना फास्टर इंटरनेट बिना रुके। अभी अपने करीबी जोंग आउटलेट से मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइस खरीदें और पाकिस्तान के नंबर 1 डेटा नेटवर्क पर 4G के मजे उड़ाएं। एक नई स्पीड, एक नया ख्वाब, जोंग 4G। अदब की और शायरी की कोई सरहदें नहीं होती, कोई जोग्राफिया नहीं होता। ये इंसानियत की जुबान बोलने वाले लोग होते हैं और इंसानियत का दर्द महसूस करने वाले लोग होते हैं। ये जुबान किस तरह अदब की तश्कील करती है और अदब किस तरह इंसानों के और मुआशरों के रवैयों की तश्कील करता है। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। उन सवालात पे वापस आते हैं जो हमने ब्रेक से कबल यहाँ पर पुटअप किए थे। डॉक्टर बेग, आप सिक टेक्सटाइल यूनिट्स के हवाले से जो सेनेट की कायमा कमेटी की मीटिंग थी, आप उसमें थे, आपने प्रेजेंटेशन दी थी। क्या सिक टेक्सटाइल यूनिट्स, पहले तो लोड शेडिंग का मसला वो वंस एंड फॉर ऑल वो बताइएगा, क्या नहीं हो रही है टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए लोड शेडिंग, और अगर ये सिक हैं तो क्यों है और कैसे ठीक हो? देखिए, सिक यूनिट पाकिस्तान में नई चीज नहीं है। पहले भी कुछ 4-5 हजार बेनजीर साहबा की हुकूमत में सिक हो गए थे। तो मैंने अपनी जो PhD है डॉक्टरेट वो सिक यूनिट पे की हुई है। मेरा जो था वो था रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री कैन कैटरपिल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। तो हमने बीबी को भी उसमें मशवरे दिए थे। उसके बाद एक सर्कुलर भी बाद में आया था, सर्कुलर 29, जिसमें तमाम सिक यूनिट को रिवाइव करने के लिए रिलैक्सेशन दी थी। लेकिन और उसमें बहुत सारे यूनिट सस्टेनेबल बुनियाद पे रिवाइव भी हुए थे। इस बार भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर टेक्सटाइल ने स्टेट बैंक में तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट और तमाम सेनेटर्स 12 के करीब थे, उनके साथ लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मीटिंग की, जो डिफॉल्ट हो गए। और बैंकों का NPL पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें किसी बैंक का 23% है, किसी बैंक का 25%, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, UBL है, इन सब बैंकों का 25% से कम नहीं है, 23%, 25%, जो बहुत बड़ा होता है। और टोटल स्टेट बैंक का जो एडवांसेस का पोर्टफोलियो वो 27% टेक्सटाइल समेत जो है वो NPL बन गया। ये पैसे डिपॉजिटर्स के होते हैं, अगर ये पैसे वहां डूब जाए तो डिपॉजिटर को वक्त पे आप रिफंड कैसे करेंगे? तो ये लोग जो आए थे टेक्सटाइल वाले, इन्होंने कहा था कि हमारी रीशेड्यूलिंग कर दें। रीशेड्यूलिंग के माने जो कर्जे ओवरड्यू हो गए हैं, हम पे नहीं कर सके, इनको मजीद 10 साल के लिए 7 साल के लिए आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने उस पर यह कहा कि जी 10% कम से कम इक्विटी या 20% इक्विटी आप डालें मजीद, ताकि हमें इंटेंशन पता चले कि आप इसको सही मानों में चलाना चाहते हैं। अभी हमने दोबारा आपको चलाने की इजाजत दे दी, आपकी लिमिटें जो रोक दी हैं वो बहाल कर दी, और फिर आपने बाद में वो पैसे भी उड़ा के और फिर चाबी थमा दी, तो क्या होगा? तो उनका भी खदशा अपनी जगह था। दूसरे सर्कुलर 29 पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में और नैब में और स्टैंडिंग कमेटियां जो हैं अपने सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी, ये बैंकरों को बेचारों को बुला रहे हैं कि ये कर्जे कैसे माफ किया आपने, इतने लोगों के कर्जे कैसे माफ कर दिए, राइट ऑफ कैसे करें। तो लोग भी डरे हुए हैं। बहरहाल फिर उसमें फाइनल एक ही डिसीजन हुआ है कि जो बोनीफाइड केसेस हैं केस टू केस बेसिस पे स्टेट होगा, क्योंकि इसमें कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स भी हैं जिनके मकसद ही ये था कि पैसे लेके खा जाना। सही है ना? तो वो विलफुल डिफॉल्टर को तो हमने कभी एडवोकेट करा ही नहीं फेडरेशन में। हम करते हैं बोनीफाइड को, जो कभी बिजली गैस न होने की वजह से वक्त पे नहीं चले, शिपमेंट देनी हुई, वो बंद हो गए या कोई और पॉलिसी आई, तो उस पे उन्होंने बैंकों ने फोकल पर्सन स्टेट बैंक के शौकत साहब अपॉइंट करा है और हर बैंक केस टू केस बेसिस पे देखेंगे। लेकिन जो डिफॉल्ट मिल हुआ है उसको कुछ इक्विटी डाल के अपनी इंटेंशन दिखानी होगी कि हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटीज और लिमिट जो है वो रीइंस्टेट हो सकती हैं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लिकेशन फॉर द टेक्सटाइल। जी देखिए, गैस का टू बी ऑनेस्ट विद ऑल फेयरनेस बहुत बुरी हालत थी, लेकिन इस साल न पंजाब में न पंजाब में न सिंध में कोई लोड शेडिंग नहीं है। 7 दिन हमारी इंडस्ट्री चल रही है। वजह क्या है? गैस में तो अभी भी गैस का प्रेशर कम होता है तो वो चूल्हे नहीं जलेंगे या कैप्टिव यूनिट में गैस नहीं आएगी, लेकिन इस बार
جو لوگوں نے انحصار کیا وہ وابدہ سے لے لیا ہے. وابدہ کی بجلی جنریشن بڑی ہے تو وہ ان کو دے رہے ہیں. کراچی میں اور سندھ میں مسئلہ نہیں ہے, لہذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں اب ختم ہو گئی ہیں. اور اللہ کا بہت شکر ہے. اور انشاءاللہ 2017-18 میں زیرو لوڈ شیڈنگ کا وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا, اور ایک جملہ انہوں نے اور بڑا معنی خیز کیا ہے کہ وافر مقدار میں بجلی افورڈیبل ریٹ پہ ہم دیں گے آپ. ٹھیک ہے, کیونکہ بجلی دینا مقصد حل نہیں ہے. 21 روپے کا یونٹ کو میں کیا کروں گا, میرا تو ہاتھ ہی کاپ جائے گا بٹن دبانے کے لیے. آپ 8 روپے کے پہ تمام جگہ چل رہا ہے, 7 روپے کے اوپر چل رہا ہے, تو افورڈیبل ریٹ کا بھی ہونا ضروری ہے. وہ انہوں نے کہا ہے ویسے تو ہاں ایمپل سپلائی بھی اس کو کیا جائے گا. دیکھیں یہ حکومت مسلم لیگ نون کی الیکشن میں آنا چاہتی ہے, حکمت عملی ہے نو لوڈ شیڈنگ کا نعرہ لے کے, اور ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا کہ اگر یہ زیرو لوڈ شیڈنگ کو ثابت کر دیں تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں. 2018 میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 8-10 ہزار میگا واٹ کی ایڈیشن جنریشن گرڈ کو وہ دے سکیں گے, جو ہمارے ملک سے لوڈ شیڈنگ کی حالت ختم ہو جائے گی. میں نہیں یقین کرتا تھا کہ میری زندگی میں مجھے کبھی یہ سننے کو ملے گا جی آج پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے مجھے یقین بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اس حکومت کا. اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں رکھا تھا انرجی کو. ترجیحات میں جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کو پرائرٹی بنیاد کے اوپر ایڈریس کیا جاتا ہے. رائٹ, ایف ٹی اے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس میں مطلب وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک ایف ٹی اے کیسا ہونا چاہیے. میں آئی تھنک ٹھیک صاحب آپ کی جانے پڑتی ہوں, پھر اختیار صاحب کا بھی کوئی اس حوالے سے ویو جانیں گے. بتائیے گا, ایک تو ایف ٹی اے ٹیکنیکلی تھائی لینڈ ٹرکی کے ساتھ اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم نیگوشیشن فیز میں ہیں, آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے, اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کے بارے میں آپ کے جو تھاٹس تھے وہ بھی بتائیے گا. دیکھیے جہاں تک ایف ٹی اے کی بات ہے, کسی بھی ملک کے ساتھ ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے چائنا ہو, انڈیا ہو, تھائی لینڈ ہو, ایف ٹی اے کے فیور میں پرسنلی ہوتا نہیں کبھی. اور یہ مرات لانے کی جگہ مشکلات زیادہ لاتی ہیں. بات ساری یہ ہو رہی کہ جب ہم ڈائیورسفائڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں یا ڈائیورسفائڈ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں اپنی, جب بھی ٹریڈ پالیسیز اگر سامنے آتی ہیں, یہ انہینسمنٹ آف دا ٹریڈ پالیسیز ہوتا ہے, یہ اس میں کوئی انکریج کر رہے ہیں آپ, تو اس میں سب سے پیچھے کنزیومر گڈس کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے. کنزیومر انڈسٹری ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ ایف ٹی اے کریں تھائی لینڈ کے ساتھ, سارا پروڈکٹ آپ نے ان کا بھر دیا. آپ ملیشیا کے ساتھ کریں, ان کا بھر دیا. نہیں بھائی, اپنی پروڈکٹ کو آپ انکریج کریں. آپ ایک بسکٹ کھا رہے ہیں, آپ کیا بہترین بسکٹ بن رہا ہے, وائی ملیشیاز بسکٹ از آن دا ٹیبل. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا فینسی فن ہے, کسی کو گفٹ دینا ہے تو پاکستانی بسکٹ نہیں دیں گے, آپ باہر کا منگا کے دیں گے. دس از ناٹ دی سولوشن آف دی ریوائول آف دی اکانومی. دی ریوائول آف دی اکانومی لائز کہ آپ اپنے باٹم سے نکلیں, جہاں پر آپ کی کنزیومر گڈس ہیں آپ ان کو انکریج کریں, ان کے لیے آپ انہینسمنٹ دیں, انکریجمنٹ پالیسیز لے کر آئیں تاکہ وہ زیادہ انکریج. آپ کی ٹوتھ پیسٹ ہو, آپ کا پاؤڈر ہو, آپ کا شیمپو ہو, یا آپ کے بسکٹس ہوں, یا آپ کے کچھ اور کنفیکشنری آئٹمس ہو, دے آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. آپ اس کی فروغ کے لیے کام کریں. میرا تو کہنا اور ماننا یہ ہے کہ جہاں تک ہم ڈائیورسفائڈ کی جب بات کریں, اس میں سب سے زیادہ فوڈ انڈسٹری میں آپ کو اپنے کنزیومر گڈس کو آگے بڑھانا چاہیے. فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس plays a very good role in our country. FMCGs پہ ہمیں بات نہیں ہو رہی ہے, اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ. دیکھیں ابھی ٹریڈ لائسنس, یہ جو ٹریڈ مارکس ہے, ابھی دن میں پڑھ رہا تھا, اکانومی کا ریوائول ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کے پروگرام بہت آگے چل رہے ہیں, یہ بہت کامیابی کی بات ہے. جو ٹریڈ مارک رجسٹریشنز ہیں وہ ہزاروں میں آ رہی ہیں ہمارے یہاں. کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے کہ باہر کے فوڈ چینز آ رہے ہیں, یا ان کی کنفیکشنری آ رہی ہے, یا ان کے کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں. اگر ہم اپنے کنزیومر گڈس کو امپروو کریں اور اس کی ترقی کے لیے بھی سوچیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو اچھا کمپٹیشن دیں گے, اور یہ ایک اچھا چیلنج ہے جو سامنے آ سکتا ہے. کیا یہاں پر آپ کو جی میں عتیق بھائی سے اس طرح تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بالکل, یہ میرے بھائی ہیں, بالکل بہت قابل آدمی ہیں. دیکھیں ایف ٹی اے جب WTO سائن کیا تھا ہم نے, تو ہمارے پاس ایک ٹول تھا مارکیٹ ایکسیس کا. پہلے تو کوٹا کی پروٹیکشن تھی, جب وہ ختم ہو گئی تو ایف ٹی اے انڈیا نے, دوسرے ممالک نے, ان تمام ممالک کے ساتھ ایف ٹی اے سائن کیے جو ان کو مارکیٹ ریسائز کی ضرورت تھی. انہوں نے یہ ایک راستہ تھا ایف ٹی اے کا جو اس میں ہم بغیر ڈیوٹی کے جا سکتے تھے, اور WTO میں الاؤ ہے یہ صحیح نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے جو ابھی عتیق بھائی کی بات کو میں کلیریفائی کر دوں کہ آپ کنزیومر گڈس کو کیوں انکلوڈ, کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے, تو یہ پین آپ کے ہاتھ میں ہے نا.
वो गन पॉइंट पे तो नहीं लिखवा रहे। मैं आपसे मैं बतला दूं, देखें आप इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की जिसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स हैं, दूसरी चीजें हैं, ड्यूटी फ्री मंगवाएं और अपने यहाँ से उन आइटम को देखें। जो आप जिन प्रोडक्ट्स में खुद कफील नहीं है आप उनको रखें ना, कंज्यूमर गुड्स को नहीं शामिल करें। अब देखिए मैं आपको बतलाऊं, तुर्की ने हमारा भाई मुल्क है और चाइना के बाद में सबसे तुर्की से बड़ा गया, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 18% डेनिम पे ड्यूटी लगा दी। पहले 6% थी, 18% लग के कितने हो गई 24। हर मिल, मेरा भी मिल और औरों की भी मिल 50% एक्सपोर्ट करके जा रही थी, कट के 5% रह गई। तो उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी। उन्होंने नहीं, अब जब हम FTA साइन कर रहे हैं, हमने उनसे कहा टेक्सटाइल को अलाउ करो, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है और दुकान साहब के इंटरवेंशन से वो टेक्सटाइल को शामिल कर वो नहीं नेगोशिएशन से ही होती है ना। छोटा सा जवाब कर रहे थे बॉर्डर के साथ, भाई ये इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन चुका है, ये ट्रेडिंग स्टेट बन रहा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं गिरेगी आपकी? सिर्फ वो आप कितने भी इंसेंटिव देते रहे, हर एक का मिजाज ये बन गया कि बाहर का माल लेकर आओ यहाँ पर और अपने माल को फरोख्त दो। क्या चीज नहीं बन सकती यहाँ पे? केमिकल नहीं बन सकता, हर चीज नहीं बन सकती, आप रॉ मटेरियल उगा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, हर चीज बना नहीं सकते। इस वक्त सेनेटर सलीम मांडवीवाला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमें उन्होंने डिस्कशन में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, लिहाजा आपका व्यू इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सबसे पहले तो ये जो इंसेंटिव पैकेज है जिसकी वर्थ ₹180 बिलियन है, इस पे प्लीज आपके इनिशियल कमेंट्स या रिमार्क्स क्या होंगे? जो भी इसमें मराद दी गई हैं या फैसिलिटीज दी गई हैं, आपको लगता है हमारी ड्विंडलिंग एक्सपोर्ट्स को संभालने में या उनको टर्न अराउंड करने में कोई खातिर ख्वाह साबित हो सकती हैं? मैं भी इसको वही कहूंगा जैसे एग्रीकल्चर पैकेज आया था, पॉलिटिकल एंड कॉस्मेटिक पैकेज, ये भी वही तरीके से आया है और इससे आपकी एक्सपोर्ट्स में ₹1 का भी फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ये दिस पैकेज इज अ नॉन स्टार्टर, इज अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि जो गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अपने पैसे रिफंड नहीं करती, वो उनको रिबेट कहां से देगी? राइट। तो ये तो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि फार्स है, द होल पैकेज इज अ फार्स। The stakeholders feel happy about it। डॉक्टर बेग मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि आपके जो स्टैंडिंग कमेटी की जो आपकी मीटिंग हुई थी टेक्सटाइल यूनिट्स के हवाले से, उसमें भी उनकी प्रेजेंटेशन शामिल थी, तो ही सीम्स हैप्पी। टेक्सटाइल यूनिट्स की जब हम बात कर रहे हैं सर, तो आपके हिसाब से इनको कैसे टर्न अराउंड किया जा सकता है? और अगर आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स में ये चीज खातिर ख्वाह साबित नहीं होगी, तो व्हाट एल्स डू यू थिंक इज द पीस ऑफ विजडम ऑन दिस? The first thing that they should do in this package is refund people's money, yeah? You are not refunding people's money and you are talking about giving them rebates. What nonsense is this? Right. And what about टेक्सटाइल यूनिट्स है, उसके बारे में भी बताइएगा। जो हमारे जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं और वो उनकी जो अभी मीटिंग हुई थी आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल के हवाले से, उसको आपको क्या लगता है क्या किया जाए कि उनको टर्न अराउंड किया जाए, उन्हें रीवैम्प किया जाए? देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वेरियस इश्यूज हैं, उनको बैठ के एक्टिमा के साथ, टेक्सटाइल यूनिट्स के साथ, स्मॉल जो यूनिट्स हैं टेक्सटाइल के, उनके साथ बैठ के कोई कमेटी बनानी चाहिए। हमने स्टेट बैंक को यही कहा कि आप इनको बुलाएं, जो टेक्सटाइल मिल्स ट्रबल में हैं उनके इश्यूज देखें, उनको रीशेड्यूल करें, उनको फाइनेंसिंग दें, उनका कोई तरीका निकालें। वो सब CIP में है, उनको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, उनको वो कैसे चलेंगी, वो कैसे रीस्टार्ट होंगी? तो ये तो एक जस्ट दिस पैकेज ऑफ 180 बिलियन इज अ जोक। मैं तो आपको फ्रैंकली कह रहा हूं, आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाएं who is not connected to the government, who is not connected to the chamber, उससे पूछें इसके बारे में, वो आपको बताएगा। मुझे कोई फायदा नहीं है इस पैकेज। राइट, देयर आर सर्टेन इंडिपेंडेंट पीपल हियर इन द पैनल सर, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर व्यू एज वेल। थैंक यू मिस्टर सेनेटर सलीम मांडवीवाला हमारे साथ फोन लाइन पर थे, वेरी थैंकफुल फॉर हिज व्यूज। जो हमने बात की वो ऑफकोर्स एक टेक्सटाइल यूनिट्स, लेकिन बिल्कुल बेग साहब बताइएगा एक जो उनकी रिफंड के बारे में उन्होंने बात की। ये तो मैंने भी अभी आपको कहा अपने इश्यूज में कि 200 अरब रुपए, टोटल 300 अरब रुपए थे और 3 साल हो गए जो हुकूमत वापस नहीं कर रही। हमारे शोर मचाने से, रोने से, दाने से उन्होंने 25 बिलियन एक और 21 बिलियन एक, तो 55 बिलियन टोटल मिला के उन्होंने रिफंड करे हैं। बाकी 250 बिलियन अभी भी 2 साल से ज्यादा उनके पास है। अब ये वो पैसा है जो वर्किंग कैपिटल से स्टक हो गया है। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो बैंक से इतनी पैसे मजीद आप बोरो करें
اور اس کی فائنینشیل کاسٹ دیں اور بینک بھی مہربان ہو کہ آپ کو دے دے, آپ کے کولیٹرل اتنا ہو, سیکیورٹی ہو. اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس کولیٹرل یا سیکیورٹی نہیں ہے اور بینک کہتا ہے کہ نو مجھے ضرورت نہیں ہے, رسک میں کیوں لوں, میں تو ٹریجری بانڈ میں لگا کے 11% کماؤں گا, تو آپ کو پھر اپنی ایکٹیویٹی شرنک کرنی پڑتی. ہوا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ شرنک کرتے 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 یہ یونٹ بند ہو گئے. اور یہ وہ یونٹ ہے جن کو اب ریوائو کرنے کے لیے نہ صرف ان کے لونوں کی ریسٹرکچرنگ ہوگی, ان کی ورکنگ کیپٹل کی لمٹ کو بھی دوبارہ ری اسٹیٹ کیا جائے گا. حکومت نے جو پیسے ان کے روکے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس کرنے ہوں گے تاکہ آکسیجن ان کو ملے. نہیں تو وہ ریوائو کریں گے, یہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے وہ پھر گر جائیں گے. تو اس کے لیے ایک جیسے مانڈوی والا صاحب نے کہا, ہم نے بھی یہ کہا کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ بونیفائڈ کیسز وہ چلے, ہاں وہ تو آپ نے بات کی ہے کہ سسٹینیبل بنیاد آپ نے کنکلوڈ کیا تھا اس پہ, جو ہم نے یہ کہا تھا کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ان تمام بلوں کو جو سسٹینیبل بنیاد پہ ری ایکسٹرکچر ہو سکتے ہیں. بہت سے تو ہیں کہ اتنا ڈیٹ ہے کہ آپ ری ایکسٹرکچر کر ہی نہیں سکتے, اور ولنگ ڈیفالٹر کو ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو ولنگ ڈیفالٹر نہیں ہے, جو سرکمٹینشنل ڈیفالٹر ہے اور سسٹینیبل بنیاد کے اوپر وہ ریسٹرکچر ہو سکتے ہیں تو ان کو کریں, کیونکہ یہ مل جاب پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر عتیق آپ کا ون لائن ہے. میں صرف ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکسیس ٹو فائنینس نہیں ہوگا تو کاروبار نہیں چلے گا. اب بزنس مین کاروبار کرنے آتا ہے, منافع کمانے کے لیے آتا ہے, اور اس منافع سے لوگوں کو امپلائمنٹ ملتا ہے. صاف سیدھی بات ہے. اگر آپ ریسٹرکچر کر رہے ہیں لونز کو اور این پی ایس کریٹ ہو رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنے سارے پرابلمس ہیں کہ آپ ریفنڈ بھی نہیں کر رہے ہیں. جب ریفنڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا پیسہ نہیں ہے. جب پیسہ نہیں ہے تو اس کے بعد ایکسپورٹ کے آرڈر ہے, وہ اس کو کیسے میٹ کرے. آپ کے پاس اتنے کولیٹرلز بھی نہیں ہے, تو آپ کو ایزی ایکسیس ٹو فائنینس دینا چاہیے پھر. اور جب آپ ایزی ایکسیس ٹو فائنینس دیں گے, سارا بینک کا پیسہ تو گورنمنٹ بانڈ میں چلا جاتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ بات کی, اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس سے سب سے زیادہ سفر کون کر رہا ہے؟ اس ملک کا 82% کمپوننٹ ایس ایم ایز. آپ نے گلا گھونٹ کے رکھ دیا ایس ایم ایز کا. رائٹ, مائکرو فائنانسنگ کی جو جانب بات ہے وہ وہاں پر ضرور ان کی طرف بھی ایکول ہمیں اٹینشن چاہیے. مین وائل وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو کنیکٹ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, تاکہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو موقف ہے وہ بھی کلیئر آ جائے کہ یہ اگر مسائل ہیں یا یہ جو پرابلمز ہیں وہ کیسے حل ہوں گے. ان کا اس وقت ویسے نمبر نہیں کنیکٹ ہو پا رہا ہے, بٹ وی ول آلسو ٹرائی ٹو کنیکٹ سم ون ایلس فرام دا گورنمنٹ سائڈ تاکہ اس کا جواب مل سکے. پرویز صاحب, انہوں نے کہا کوئی نیوٹرل بندہ, میرا خیال ہے آپ نیوٹرل بندے ہیں, آپ کا کسی چیمبر سے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی آپ کی وابستگی نہیں ہے. اس ایف ٹی اے پہ بھی ایک تو آپ کا کمنٹ ضروری ہوگا, اور جن کنسرنس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, ان کا حل ہونا ضروری ہے, اور اگر کیا جائے تو کیسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کریکٹ کر دوں کہ جو بھی کراچی میں یا پاکستان میں بزنس کرتا ہے, جو بھی بزنس مین, اس کا چیمبر سے وابستگی تو ہوتی ہے. ہمیں تو ممبرشپ تو لینی پڑتی ہے. تو ہم ہیں مگر آفس بیئرر نہیں. ہاں, یہ بات صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ریفنڈ تو جب تک آپ یہی ہے کہ 250 ارب روپے جب آپ کے پھنسے ہوئے ہیں اور 170 ارب روپے کا آپ نے پیکیج دیا ہوا ہے, تو وہی پیسہ ہے ایکچولی جو پھنسا ہوا پیسہ تھا. مگر دیکھیں, وہ ایس ایم ایز ہیں, چھوٹے بزنس مین ہیں, چھوٹے کاروباری ہیں, چھوٹے جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر ہیں, یا چھوٹے جو وہ لوگ ہیں جو اپنا ایکسپورٹ کر کے اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹر کی, بڑے ایکسپورٹر کی کیٹیگری میں, آپ نے ان کے ریفنڈ روک کے نا, تو ان کی تو گروتھ اب ختم ہو گئی نا. اب جو دیکھیں, سب سے زیادہ جو ہے نا, زیادہ جو امپلائمنٹ جو دیتے ہیں نا یہاں پاکستان میں یا کراچی میں, وہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا کاروباری, چھوٹے ٹیکسٹائل یونٹ ہے نا, وہی آپ کی زیادہ جو ہے نا امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ جگہ جگہ پہ وہ اپنے یونٹس لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جگہ جگہ پہ جو ہوتے ہیں نا, جو پاکٹس میں, ان پاکٹس میں وہ جا کے اپنی فیکٹری لگاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو وہ امپلائمنٹ دیتے ہیں. اگر آپ نے ان کی انڈسٹری کو پیسہ نہیں دیا, یا ان کا آپ نے ریفنڈ روک دیا, یا ان کے ایکسپورٹ کی ریبیٹ روک دی, تو وہ تو بیچارے آگے, ان کے پاس تو لمیٹڈ فائنینس ہوتا ہے. وہ اپنے لمیٹڈ فائنینس میں وہ دے آر ٹرائنگ ٹو گرو دیئر بزنس. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس بھی بہت بڑا ایکسپورٹر بن جائیں. اب وہ بیچارے تو بڑے ایکسپورٹر کے خواب دیکھتے ہی رہ گئے. تو میں ایک بات میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جن کا جو پیسہ ہے جائز پیسہ ہے, ایکسپورٹر کا جو پیسہ ہے وہ تو ملنا چاہیے, ریبیٹ ملنا چاہیے آپ کو, جو بھی ان کی جو ڈیوز ہے, ریفنڈ ہے, وہ ملنا چاہیے. اور ابھی بھی یہ جو ریبیٹ کا ہے, یہ بھی کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ بھئی ان کو انسٹنٹ ریبیٹ ملنا چاہیے. ادروائز یہی ہوگا کہ بھئی وہ جو معاملہ جو ہے نا, وہ پھر ڈیلے ہوتا جائے گا, اور ان کو انسٹنٹ کریڈٹ نہیں ملے گا, ان کو انسٹنٹ پیسہ نہیں ملے گا, تو دے کین ناٹ گرو دیئر بزنس. سب سے بڑا بات ہے کہ دیکھیں, بڑے جو ایکسپورٹر ہیں نا, وہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑے جائنٹس ہیں,
وہ تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ چھوٹے جو ایکسپورٹر ہیں نا ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, انہیں انف ریبیٹ دینا. الاؤ می, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل میرے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, آلسو منسٹر فار اسٹیٹ اینڈ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہم جانتے ہیں کہ منسلک ہمیشہ رہتے ہیں. اور اس پورے بھی جو ابھی بھی آج ٹیکسٹائل انسینٹو پیکج, پورا انسینٹو پیکج جو اناؤنس ہوا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ساتھ ہی تھے. السلام علیکم ڈاکٹر مفتاح, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام مونا, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو فار یور ٹائم. مفتاح صاحب بتائیے گا, ابھی جو ہم نے بات کی, ابھی وائل اگو ہم نے سلیم مانڈوی والا صاحب سے بھی بات کی, اس وقت باقی بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں. اسٹیک ہولڈرز آر اپیرنٹلی ہیپی ود دا انسینٹو پیکج, لیکن جو ایک کنسرن ہے جس کی بات کی جاتی ہے وہ ریفنڈ کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ جو لکوڈیٹی کرنچ ہے وہ بھی حکومت دور کرے. تو یہ جو ابھی بھی آف کورس اٹس اے کمینڈیبل جاب ڈن, لیکن جو ابھی ایگزسٹنگ کنسرنز ہیں ان کے حوالے سے حکومت کا کیا ویو ہے اور اس کی جانب کب آیا جائے گا؟ یہ کیا بات ہے, یہ دس از دا بگیسٹ پیکج ان دا ہسٹری آف پاکستان. 180 ارب روپے کا پیکج گورنمنٹ نے آفر کیا ہے. جو چیز ہم سے پرائیویٹلی مان چکے تھے ٹیکسٹائل والے, ان سے زیادہ پرائم منسٹر نے انہوں نے جو منہ سے چیز مانگی ہے اس کو دیا ہے. 7% ریبیٹ دے رہے ہیں گارمنٹس کے اوپر, 6% میڈ اپ ہوم ٹیکسٹائلز, بیڈ شیٹ ٹاولس کے اوپر, 5% پروسیس فیبرکس کے اوپر, 6-7% لیدر گارمنٹس کے اوپر, کٹلری کے اوپر, کارپیٹس کے اوپر 6%. مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ حکومت جو ہے ایکسپورٹ انسینٹو نہیں دے رہی. دس از دا بگیسٹ پیکج ان دا ہسٹری آف پاکستان, اینڈ آئی تھنک وی کین اونلی پریز دا پرائم منسٹر فار دس ویری بولڈ موو. اور جہاں تک ریفنڈ کی بات ہے تو جون کے بعد سے, جولائی سے تو یہ 5 جو ایکسپورٹس کے پیکیجز ہیں اس کو ویسے ہی ہم لوگ ڈیوٹی کو زیرو ریٹڈ کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے کہ جتنے بھی تھے وہ 30 اکتوبر تک دے چکے. 30 اکتوبر تک ہم نے جون 30 کے آر پی او ایشو کر دیے تھے پیسے, اس میں سے کچھ 2-4 بلین روپے رہ گئے. باقی اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے کوئی ریفنڈ نہیں ملے, لیکوڈیٹی کا کرنچ ہے کی وجہ سے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہاں, ڈومیسٹک انکم ٹیکس کے کچھ ریفنڈ ضرور بچتے ہیں, لیکن ایکسپورٹ کے سیکٹرز کے سارے ریفنڈ مل چکے ہیں. ماں سے 4-5 بلین روپے کے آؤٹ آف 100 بلین 4-5 بلین کی پروسیسنگ رہ گئی ہے. سو آئی تھنک دیٹ وی ایکسپیکٹ and the APTMA chairman and the federation president have promised inshallah ta'ala to double the exports within the next 4-5 years, and you will see now exponential export growth in Pakistan. Inshallah to that. abhi senator sahab se jab baat hui thi Salim Mandvi wala sahab se, to unhone bada is pe apni jo awaaz thi wo buland ki thi कि refund ka jab tak paisa फंसा रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इस तरह की बात की गई थी. लेकिन ऑफ कोर्स यस यू आर राइट कि उनको जीरो रेट कर दिया गया अब इन 5 सेक्टर्स को. एक और डॉक्टर मिफ्ता हमारी इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा. थाईलैंड टर्की के साथ भी FTAs अंडर नेगोशिएशन है, कैसे उनको पाकिस्तान के और हमारे लोकल सनतों के फेवर में किया जा सकता है सर? इनकी नेगोशिएशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आरा को कितनी वेटेज दी जा रही है? देखिए, कुछ दिनों पहले भी खुरम दस्तगीर साहब और मैं बैठे थे हमारे एप्टमा के और दूसरे दोस्तों के साथ, लेदर वालों के साथ. जो चाइना से हम FTA कर रहे हैं उसमें भी तजावीज़ मांग रहे हैं, जो हो चुका है उसके अंदर कुछ तरामीम कर रहे हैं, उसमें भी तजावीज़ मांग रहे हैं कि बताइए हम किधर आपको ज़रूरत है कि हम आपको एक्सेस दिलाएं, कहाँ पे ज़रूरत है कि जहाँ आपको लगता है कि FTA से आपकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचेगा. थाईलैंड में भी ये बात है, टर्की में भी ये बात है. जो अब सलीम मानवी वाला साहब जो भी कह गए, लेकिन सच्ची बात है कि पिछले अखबार में जब मुशर्रफ साहब के दौर में भी और पीपल्स पार्टी के दौर में, खासतौर पर मुशर्रफ साहब के दौर में जब इन्होंने FTA साइन करे तो इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया. लेकिन मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ का रवैया ये नहीं है. हमारा तो ये है कि हम सबसे पहले बिजनेसमैनों से बात करते हैं और हम आधे हम में से खुद लोग इंडस्ट्री की तरफ से आए और हम तमाम हमारे स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं. आज भी जो पैकेज था, हमने इतनी मेहनत से जो पैकेज बनाया था, आज पहले प्राइम मिनिस्टर ने तमाम बिजनेस एसोसिएशन के सदूर से साथ बैठे, उसके बाद उनसे पहले पैकेज को दिखाया, उससे डिस्कस करा, उसमें चेंजेस करे, उसके बाद अनाउंस करा. तो आप आज भी देखिए कि इतने बड़े पैकेज के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने हर बिजनेस एसोसिएशन से इनपुट लिया है और ऑब्वियसली कि FTA के अंदर तमाम लोगों से इनपुट लेंगे. Right, very grateful for the much needed clarity from the government side. डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उनसे हमने बात की और जितने भी अभी कंसर्न्स वॉइस आउट किए गए थे उसके हवाले से भी हमने जाना कि टू एन एक्सटेंट उस तरह से वैलिडेटेड नहीं है, लेकिन अगर है भी जो अभी एग्जिस्टिंग क्रंच भी है, यकीनन ये भी उम्मीद करते हैं अगर अभी भी कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है तो उसकी जाने भी जाया जाए. वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट जिनकी वजह से हमने आज का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो कंक्लूड किया है, इफेक्टिवली कंक्लूड किया है. डॉक्टर मिर्जा इफ्तियार बेग हमारे साथ थे, मिस्टर अतीकुर रहमान हमारे साथ थे, मिस्टर
परवेज मज़ाक वाला पार्टिसिपेंट फ्रॉम द कराची स्टूडियोज। फोन लाइन पर हमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने PMLN से ज्वाइन किया था और सलीम मांडवीवाला, सेनेटर सलीम मांडवीवाला के हमने व्यूज फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मौक़िफ़ भी जाना था। वंस अगेन ग्रेटफुल फॉर ऑल देयर प्रेजेंस। टू कंक्लूड, इस वक्त हम जानते हैं कि ये जो इंसेंटिव पैकेज है इसको स्टेक होल्डर्स लार्जली अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं, और अगर इसके मजीद हवाले से कोई इस तरह की रूम है, कोई इस तरह की गुंजाइश है जो हमारी मुसलसल गिरती हुई एक्सपोर्ट्स को संभाल सकती हैं और हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जानिब ले जा सकती हैं, उस ट्रैजेक्टरी की तरफ ले जा सकती हैं, तो ये इसी उम्मीद के साथ कंक्लूड करते हैं कि उनको भी एड्रेस किया जाएगा। नॉनदलेस दिस इंसेंटिव पैकेज इज एब्सोल्युटली एक अच्छी एक चीज है, एक रेनबो की तरह हम इसको देख सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिहाज से हमें मौसूल हुई है। उम्मीद यही रहेगी कि लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इससे इसी तरह से मुस्तफीद हो पाएं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।